حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے آنسو اور ہار کا واقعہ۔ غزوہ بنی 5 ہجری کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس وقت پردے کے احکام بالکل مکمل طور پر نازل نہیں ہوئے تھے، مگر پھر بھی ادب و احتیاط کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ قافلہ مدینہ واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار، جو ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے انہیں دیا تھا، گم ہو گیا۔ وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے خیمے سے کچھ دور چلی گئی۔ اتنے میں قافلے والے یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہودج محمل میں سوار ہیں، کیونکہ آپ ہلکی بدن تھی اور ہودج اٹھانے والوں کو محسوس نہ ہوا۔ یوں قافلہ روانہ ہو گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئی۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تنہا بیابان میں رہ گئیں۔ ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے سوچا جب وہ مجھے نہ پائیں گے تو واپس آ کر تلاش کریں گے۔ اسی انتظار میں آپ وہیں بیٹھ گئی اور روتی رہیں۔ صبح کے وقت حضرت صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا، کیونکہ پردے کا حکم مکمل نازل نہ ہونے سے پہلے وہ انہیں دیکھ چکے تھے۔ وہ فوراً بولے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی بندی، یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر انہوں نے کچھ بات نہ کی، بس اپنی اونٹنی بٹھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سوار ہوئیں اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اونٹ کو لے کر لشکر تک پہنچے۔ یہ موقع منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو ہاتھ آ گیا۔ اس نے جھوٹا الزام تراش کر کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی ناجائز تعلق تھا، نعوذ باللہ۔ اس جھوٹی بات کو اس نے بڑے فتنہ انگیز انداز میں پھیلایا۔ مدینہ کے کچھ کمزور ایمان والے بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے۔ مدینہ واپسی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی۔ انہیں خبر ہی نہ تھی کہ شہر میں کس قسم کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ پھر ایک دن انہیں معلوم ہوا تو ان کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں، میں اتنا روئی کہ آنسو ختم ہو گئے، مگر دل کا غم کم نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، عورتیں اور بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو کسی اور کو اختیار فرما لیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نیک اور پاک دامن جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ ضرور تمہاری صفائی اتار دے گا، اور اگر غلطی سے کچھ کیا ہے تو اللہ سے توبہ کرو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور زیادہ روئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ سورۃ النور کی آیت 11 سے 20 تک نازل ہوئیں، جن میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا، بے شک وہ لوگ جو جھوٹا بہتان لائے وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان آیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات اور پاکیزگی کا اعلان ہوا۔